سنت یہ ہے کہ ہم 8 تاریخ کو آدمی غسل کرے، اپنے بدن کی صفائی کرے۔ وہ جو حکم ہے نا جی کہ ذی الحجہ میں چاند دیکھنے کے بعد بال نہ کٹائیں، وہ تو ان لوگوں کے لیے جو حج پہ نہیں ہوتے، کہ اپنے ملک میں ہو تو کم سے کم حاجی والی شکل تو بنا لو۔ یہاں تو ابھی جو عمرہ کر کے آئے گا اس کو سر منڈانا ہے۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ غسل کرے، بدن کی صفائی ہو، ناخن واخن ہر چیز صاف کر لے، اور اپنے بدن پہ خوشبو بھی لگائے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے ہیں تو میاں بیوی ملاقات بھی کر لیں احرام سے پہلے، یہ بھی سنت ہے۔ حضور پاک جب ذوالحلیفہ پہ تشریف لائے، آپ مدینے سے آئے تھے نا، تو ذوالحلیفہ میں رات کو قیام کیا، تو ایک ہی رات میں حضور کے ساتھ 9 بیویاں تھیں۔ آپ ہر بیوی کے پاس ملے۔ اللہ نے انبیاء کو تو 100 مرد کی طاقت دی ہوتی ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت بھی ہے اور اغض للبصر بھی ہے۔ علماء نے کہا کہ جب بیوی سے اپنی خواہش مٹا لے گا، شہوت ختم ہو جائے گی، تو اس کی نظر کسی دوسرے پر نہیں پڑے گی، اس کے خیالات صحیح ہو جائیں گے۔ اگر بیوی نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اب غسل کرنے کے بعد افضل تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر حرم میں ہے تو حرم سے احرام باندھے، حتیم سے باندھے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے باندھے۔ ورنہ آپ جس محل میں ہیں، جس محلے میں ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، جہاں آپ کے ٹھکانہ ہے، عزیزیہ میں ہے، مسئلے میں ہے، اجیاد میں ہے، بطحہ قریش میں ہے، جہاں بھی ہے، وہی غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں سنت احرام۔ نیت کیا ہوگی؟ سنت احرام۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ لیکن یہ نماز جب پڑھیں گے سر پہ کپڑا ڈال کے پڑھیں گے، کیونکہ ابھی تو آپ کا احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام تو نیت کے بعد شروع ہوگا۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ اپنا کپڑا اتار لیں۔ عورتیں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گی۔ سر پہ جو کپڑا باندھتی ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بال نظر نہ آئے، وہ احرام نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان کو ہر نماز کے لیے وہ کپڑا کھولنا پڑے گا، کھول کے مسح کریں گی۔ اگر کپڑے کے اوپر انہوں نے مسح کیا تو نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی۔ ہماری بیٹیاں سمجھتی ہیں کہ او میرا رومال کھل گیا، میرا احرام کھل گیا، او میرا رومال گر گیا، میرا احرام گر گیا۔ بے وقوفی والی بات۔ عورت کے لیے احرام وہی ہے جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صرف اتنا وہ احتیاط کرے کہ اس نے کپڑا باندھ لیا، اسی دوپٹے کو باندھ لیا، اور آگے اپنے جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا ایسے کپڑا کھینچ لے بس، تاکہ پردہ بھی رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے اور 8 ذی الحج آ گئی، اب غسل کرے گی، یہ نظافت کا غسل ہوگا، پاکی کا نہیں ہوگا، صفائی کا ہوگا۔ اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھے گی لیکن نیت کرے گی اور لبیک بھی پڑھے گی۔ اور عورت حیض کی حالت میں یاد رکھیں، ہماری بعض بہنیں اور بیٹیاں گھبرا، ہائے میرا مہینہ پاک ہو گئی، ہائے مہینہ پاک ہو گئی، پتہ نہیں میرا حج شاید قبول ہو نہیں ہوگا۔ یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ بی بی عائشہ خود ناپاک ہو گئی، ایام حج میں بی بی عائشہ کو حیض آ گیا۔ اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کی حکمت ہے، اگر اللہ چاہتے تو حیض روک دیتے 2 ہفتے کے لیے، لیکن اگر بی بی عائشہ کو حیض نہ آتا تو مسئلہ کون سمجھاتا؟
تو بی بی عائشہ بھی پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے تو حیض فرمایا، کیا ہو گیا؟ افعلی کما یفعل الحاج، سب کچھ کرو جو حاجی کریں گے، صرف نماز اور طواف نہیں کرو گی۔ تو لہذا عورتیں بھی نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھتی رہیں آہستہ آہستہ، مرد زور سے۔ اور عورت حیض میں مینا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور عرفات میں دعائیں کر سکتی ہے، پھر مزدلفہ میں آ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی۔ 10 تاریخ کو آگے جمرۃ العقبہ پہ کنکری مار سکتی ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، بال کٹا سکتی ہے، یعنی سب کچھ کرے گی، صرف نماز اور طواف نہیں کرے گی۔ اور مرد جو ہے وہ تو 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک پڑھیں گے۔ لبیک جو ہے یہ حجاج کرام کا ترانہ ہے۔ یاد رکھیں کہ حج پیدل کرنا بالکل اعلیٰ ہے، افضل ہے، اولا ہے، لیکن جو نوجوان ہیں، جو تندرست ہیں، جو حج کرنا جانتے ہیں، ہمت ہے، وہ جائیں، عورتیں نہ جائیں، بوڑھے بھی نہ جائیں پیدل کبھی۔ صرف آپ ایسا کریں کہ مثلاً آپ عرفات میں پہنچ گئے، نماز کے لیے پیدل چلے گئے۔ اچھا آپ مزدلفہ میں آ گئے، مینا میں آ گئے، کنکریاں مارنے کے لیے پیدل چلے گئے، تو پیدل والی نیکیاں بھی مل گئیں، سواری والی بھی مل گئی۔ پھر آپ طواف زیارت پہ آئیں گے، طواف کریں گے، صفا کریں گے، وہ بھی تو پیدل چل رہے ہیں۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ ہم نے 8 تاریخ کو احرام باندھ کے ظہر کی نماز سے پہلے پہلے کہاں پہنچنا ہے؟ ہاں جی، اچھا جھگڑوں میں نہ پڑو۔ جس آدمی کے بھی 15 دن سے کم ہے وہ مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا۔ اور اگر اللہ تعالی مسجد خیف میں، مسجد نمرہ میں، مسجد الحرام میں، جہاں بھی مسجد میں پہنچنے کی توفیق دے، امام کے ساتھ آپ پڑھیں، قصر پڑھیں، اور 2 نمازیں بھی ملا کے پڑھائیں گے ظہر و عصر۔ جھگڑے میں نہ پڑھیں، آپ اختلاف میں نہ پڑھیں۔ ان کی بھی الحمدللہ نمازیں صحیح ہیں، اور جو حنفی مسلک پہ شدت سے عمل کر کے اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے وقت میں 4 پڑھیں گے، ان کی بھی نمازیں صحیح ہیں۔ یہ اختلاف ہے اقوال کا، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں بھی نماز مستقل فرض ہے، حج مستقل فرض ہے، ایک دوسرے میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں بھی حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، حضور تو مسافر تھے، مدینے سے تشریف لائے تھے، تو آپ جھگڑے میں نہ پڑیں۔ 8 تاریخ کو سنت یہ ہے کہ احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے بسوں پہ، سواری پہ، پیدل مینا پہنچے۔ ظہر سے پہلے پہلے مینا میں پہنچنا سنت ہے۔ لیکن آج کل سنت پہ عمل وہ کر سکتے ہیں جو پیدل جائیں گے، بسوں والے تو نہیں کر سکتے۔ وہ تو انشاءاللہ 8 کی رات کو قافلے چلنے شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر وہ انتظار کریں کہ سب کو 8 تاریخ کو زوال کے وقت لے جائیں تو آپ تو 2 دن میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اگر کوئی پہلے پہنچ گیا کوئی حرج نہیں، 7 کو چلا گیا مینا میں کوئی حرج نہیں، 8 کو اگر ظہر میں نہیں پہنچا، عصر میں پہنچا، مغرب میں پہنچا، عشاء میں پہنچا، کوئی حرج نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جن نوجوانوں کو سنت کے مطابق حج کرنا ہے تو وہ الحمدللہ ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچیں گے، اور مینا میں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور 9 کی فجر بھی۔ یہ ہم سب نے کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں۔ اور 9 تاریخ کو
فجر کی نماز کے بعد افضل تو یہ ہے کہ جب سورج نکلے اور دھوپ مینا کے پہاڑوں پہ پھیلنا شروع کرے تو آپ عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں. لیکن کوئی پہلے چلا گیا تب بھی الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور حج کا وقت جو ہے وہ 9 تاریخ کو دیوار سے شروع ہوگا. سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک حج کا وقت ہے. یعنی کوئی آدمی اگر رات کو بھی وہاں پہنچ گیا، جیسے بہت سارے مکے والے کرتے ہیں یا ڈپٹی والے لوگ کرتے ہیں کہ 9 تاریخ کو عشاء کے بعد احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں عرفات. ٹریفک بھی نہیں ہوتا، باہر کے راستے سے سیدھا عرفات پہنچے، 2-3 گھنٹے بیٹھے، دعائیں کی، مزدلفہ آ گئے، اسی رات پھر صبح 7 کو مینا آ گئے، کنکری ماری ڈیوٹی پہ آ گئے. تو ان کا بھی حج صحیح ہے. بلکہ گورنمنٹ سعودی جو ہے الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، ان کا تو اتنا بڑا انتظام ہے کہ جو بیمار باقاعدہ ایڈمٹ ہیں ہسپتالوں میں، زیر علاج ہیں، سب سے پوچھیں گے بھی تم حج کرو گے؟ اگر وہ کہے گا کہ حج کریں گے تو اس کی نیت بھی کروائیں گے، احرام بھی بندوائیں گے، اور ایمبولینس گاڑیوں میں اس کو ساتھ لے جائیں گے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ ہوگی، ایمبولینس کی باقاعدہ ایک ٹیم چل رہی ہوگی. ان کو سیدھا عرفات لے جائیں گے، مزدلفہ لائیں گے، مینا لائیں گے، اور پھر ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیں گے. حج تاکہ، کیونکہ حج ہے عرفات کی حاضری کا نام. باقی تو انتظام ہو سکتا ہے، دم پڑے گی دم دے دے گا، لیکن عرفات نہ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا نا. اب 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہاں جی، دوست سے کہو یاد ہی رہے. اچھا، ایک آدمی اگر 9 تاریخ کو احرام باندھ کے مکہ شریف میں بیٹھا رہے کہ چلو آج کعبہ شریف خالی ہے تو حج ہو جائے گا؟ ہاں جی، نہیں ہوگا. اچھا چلو مدینہ شریف چلا جائے، حضور کے روضے پہ بیٹھا رہے، پھر بھی نہیں ہوگا. آپ کا تو ماشاءاللہ پیروں کی مزار پہ حج ہو جاتا ہے. اور ہمارے بلوچ جو ہیں ذکری پاگل، ان کا تو کوہ مراد پہ ہو جاتا ہے بلوچستان میں. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ حج عرفات کا نام ہے، اور یہیں سے مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب حضور عرفات میں تشریف لائے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا، مدینے سے جب آئے عرفات میں، اب مدینے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی، کھل کے بات کرو بھائی. جب حج میں حضور آئے ہیں، اگر آپ مکے میں ہیں تو مینا میں ہیں تو مکے میں، عرفات میں ہیں تو مدینے میں نہیں ہے، تو پھر ہر جگہ حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ آپ کے ہاں تو ہر جگہ حضور موجود ہے نا. لیکن اگر ہر جگہ موجود ہے تو پھر عرفات میں آنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور یاد رکھیں کہ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل دعا جو میں نے عرفات میں کی ہے اور تمام انبیاء نے کی ہے، وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ سب سے زیادہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، اور جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں. اور کوشش یہ کریں کہ ظہر سے لے کر مغرب تک ہمارا وقت جو ہے وہ دعاؤں میں گزرے، ذکر میں گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ سے مانگنے میں گزرے. اور عرفات کے دن تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں. اب اور عرفات کے دن
اپنے مظلوم جو فلسطین میں ہیں، جو کشمیر میں ہیں، جو ہند میں ہیں، جو عرب میں ہیں، جو عجم میں ہیں، جو افغان میں ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت ہو۔ اسی طرح وہاں دعائیں کریں کہ اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے بچائے۔ تمام بیماروں کے لیے دعائیں کریں، اور تمام لوگ جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں کریں۔ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ سارا دن دعاؤں میں گزاریں، اور پھر مغرب کی نماز ہم نے عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، اور وہاں سے چل کے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.